خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ وَإِذَا، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور ذال کو آپ نے سختی سے نہیں ادا کرنا، بہت ہی نرمی کے ساتھ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے تھوڑا سا باہر، ذال۔ وَإِذَا، ایذا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، قیل لَهُمْ نہیں، قاف ٹھیک ہے، جن کو قاف اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے اس طرح سے پڑھیے، قیل لَهُمْ۔ کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں قیل لہم، نہیں، لام زبر لا لی لو، قیل لہم آمینو کما آمن الناس، غنہ، سین کی آواز کلیئر۔ قالو، یعنی کہ موٹا پڑھے اسٹارٹ کیا، الف کے اوپر باریک نہیں، جہاں پہ جو الف ہے اس کو بھی موٹا پڑھیے ساتھ میں۔ قالو انؤمنو، یہاں پہ انؤمنو نہیں ہے، یہاں پہ جب حمزہ آ گیا کٹ والی ساؤنڈ، انؤمنو، مینو ایسا لمبا نہیں کرنا، انؤمنو کما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا، بہت سے اسٹوڈنٹس ولیکن لا پڑھ رہے تھے، کل کے لیسن میں بھی ایسے پڑھتے ہیں کلا، ولیکن لا، ٹھیک ہے۔ یعلمون، عین کے بعد یعلمون۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں پہ سانس ٹوٹ گئی، جن کو جو زیادہ لمبے سے نہیں پڑھ سکتے نا، یہاں پہ سانس ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ملا کے پڑھیں گے، آمِنُوا کما آمن الناس، ناس، ٹھیک۔ وقف کے دوران زبر زیر پیش جزم میں چینج ہو گئی، ٹھیک۔ الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ایسے جب مطلب سانس آپ کی ٹوٹتی ہے نا تو پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں آیات کو۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 14 میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. وَإِذَا و کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے. انگلش میں جو وی ہوتا ہے نا، وی، اس کی آواز کے اوپر وا کو نہیں پڑھنا بلکہ ڈبلیو کے اوپر پڑھیں. ٹھیک ہے، و ہونٹوں کو گول کرنا ہے، مکمل طور پر جوڑنا نہیں ہے. ایسے سے تو بالکل آواز ہی نہیں نکلے گی نا. تھوڑا سا کھولنا ہے ان کو، پھر ان کو مزید سلائٹلی اوپن کرتے جائیے. جیسے وَإِذَا رال کو آپ کو پڑھنے کا طریقہ میں نے کل بھی بتایا تھا کیسے پڑھتے ہیں. جب اوپر والے دانت جو ہوتے ہیں نا، ان سے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی سی زبان کی نوک کو باہر اوپر والے دانتوں کی، ایسے سامنے والے جو دانت ہوتے وَإِذَا رال. ٹھیک ہے، زا نہیں پڑھنا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا. کچھ لوگ بلکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس خلاؤ، لاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کم پہ غنہ نہیں کرنا، ایسے معکم. انما نحن، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے پڑھ لیتے ہیں نحن، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. ہا کے اوپر آواز بالکل ہلنی نہیں چاہیے. نحن مستہزئون. ہم نے اون کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ مد میں چینج ہو گیا نا، دو جزمیں ساتھ آ رہی ہیں. زبر زیر پیش جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر جزم میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مستہزئون یوں پڑھتے ہیں اس کو. اب ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وَإِذَا، اور جب، قِیلَ کہا جاتا ہے، لَہُم ان سے، آمنوا تم ایمان لاؤ، کما جس طرح، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف، الا سن لو یا خبردار، انہم آگے ہم بھی آ رہا ہے، ہم دو مرتبہ. اگر ہوتا نا انہم تو ہم کہتے بے شک وہ، لیکن دو مرتبہ اگر تاکید ہو گئی، تاکید پیدا ہو رہی ہے، تو انہم ہم بے شک وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن او لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم منافقین کا تذکرہ پڑھے تھے، منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو چکی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کا مین مشن اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کہ ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانا. لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں. تو ہمیں بھی خود کے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ ہم منافقین والی حرکتیں کر کے، جھوٹ موٹ بول کے، وعدے خلافی کر کے، امانت میں خیانت کر کے اور لڑائی جھگڑے پیدا کروا کے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم نا بڑے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. جھوٹ بول کے یہ تمام کام کرنا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور منافقین کی خصلت بتائی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم ایمان لاؤ، جس طرح سے کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. کیونکہ
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ایمان لے آئے ہیں آپ بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح سے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء. اب یہ ان کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے بیوقوف کہتے ہیں کہ ان کو صحابہ اس لیے بیوقوف لگا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں. اب ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، ہر طرح کی سیکریفائس اس کے لیے وہ نا ہمیشہ ہمیشہ تیار رہتے تھے. جان لگانی پڑ جائے لگا دی، جانیں اپنی اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، ہر طرح کی نا جانیں لگانے کے لیے تیار رہتے تھے. مال کی ضرورت پڑے تو مال حاضر کر دیتے تھے. اچھا اگر کوئی شوہر مسلمان ہو گیا ہے، بیوی مسلمان نہیں ہے، تو بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج ہم سے چھوٹے چھوٹے سے جو حرام کام ہوتے ہیں نا وہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے. تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس طرح سے اگر کوئی بیٹا مخالف ہے، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے اور بیٹا مخالف پارٹی کے اندر ہے، کفار کی طرف ہے، تو اپنے بیٹے کو بھی قتل اگر راستے میں آ جاتے تو اس کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. تو ان کو نا یہ سارے، کیونکہ ان کی نظر میں آخرت امپورٹنٹ تھی، تو ابھی ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، ایسے کون کرتا ہے کہ اپنی جانیں بھی ضائع کر دے، مال بھی، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دے، اولاد ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں ایک دوسرے کے. تو اس طرح سے تو بیوقوف لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو اب منافقوں کو اپنی آخرت یاد نہیں تھی، اس لیے ان کی نظر میں بیوقوفی تھی. اب جس کو پتا ہو کہ آخرت میں اس چیز کے بدلے جس کو میں قربانی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر چیز بلکہ بہترین سے بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوازیں گے، تو وہ پھر کیوں دریغ کرے گا یہ کام کرنے سے؟ لیکن بیوقوف وہ کہتے تھے کہ اب یہ لوگ خود ہی اب موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، بلکہ بیوقوف تم ہو جو کہتے ہو یہ جو ایمان لانے والے یہ بیوقوف ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہو، تو تم بیسیکلی ہو بیوقوف. اب عارضی فائدے کے لیے، یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے اگر تم آخرت کو کمپرومائز کرو تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں پہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز تو نہیں کرے دنیا کے بدلے کے لیے. تھوڑی دیر کے میوزک سن لیا، تھوڑی دیر کے لیے کسی کی غیبت کر لی، تھوڑی دیر کے لیے اچھا یار نا آج ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، آئندہ کے بعد کبھی ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. تو بس ٹھیک ہے، کیا پتا توبہ کی توفیق ملے نہ ملے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ جو بار بار گناہ کرتے رہتے نا، تو اللہ سبحانہ پھر ان سے توفیق چھین لیتے ہیں توبہ کی، تو ان کی توبہ پھر قبول ہوتی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب تیسرے سپارے میں پہنچیں گے تب آپ کو جا کے وہاں پہ پتہ چلے گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ اب مسلمانوں کو اوبیسلی مسلمان اپنوں کے خلاف جا کے، اپنوں کو ناراض کر کے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کو راضی کرے تھے، اپنوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے تھے. اور منافقین اپنوں کو راضی کرے تھے اللہ کو ناراض کر کے. اب ان دونوں میں سے بیوقوف کون ہوا؟ اوبویسلی منافقین بیوقوف ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ مذمت کی ہے، ان کے قول کی کہ جو تم جن کو بیوقوف کہہ رہے ہو، حقیقت میں یہ بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے. تو وَإِذَا، اور جب، لقوا الذین وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب، خلوا وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیاطینوں کی طرف، یا اپنے سرداروں کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا، یہ نا کا مطلب ہوتا ہے نا ہم، ٹھیک ہے، انا بے شک، تو انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. اب منافقین کی ایک اور ہیبٹ ہمیں یہاں پہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں،
یعنی کہ ان کے سامنے کلمہ کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں کچھ اور ہوتا تھا. اور پھر شیاطین، یعنی کہ شیاطین کا ورڈ جو ہے نا وہ شیطن سے نکلا ہے، یعنی کہ شا قا نون کے اوپر جزم شیطن، تو اس سے نکلا ہے شیطان کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے دوری. اس کا مطلب ہوتا ہے دوری، ٹھیک ہے. اب شیطان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کی اچھائی اور بہلائی سے دور ہونا. تو شیطان چونکہ ہر طرح کی رحمت سے، اچھائی اور بھلائی سے دور ہوتا ہے، اس سے ہم اس کو شیطان بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ان کی سسری سے جو ملاقاتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ اس کے اندر جو بھی ڈسکشن ہوتی تمام چیزیں، تو ان کے اوپر نا وہ ساری ہاں میں ہاں ملاتے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ نا اوپر سے جیسے دل سے کوئی بات نہیں مان رہے، بس ایسے ہی جیسے اکتا رہا ہوتا ہے نا بندہ کہ بس مجبوری ہے، سننی پڑ رہی ہے بات، وہ اس طرح کروایا ہوتا تھا کہ اوپر سے سرسری سی باتیں جو ہے سن لیں. لیکن جو ان کے شیاطین ہوتے تھے، جو ان کے سردار ہوتے تھے نا، یعنی کہ مشرکین وغیرہ، منافقین ہو گئے، باقی یہود وغیرہ، تو جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو بڑی لمبی لمبی ملاقاتیں ان کے ساتھ کرتے تھے. اور وہاں پہ جا کے ان کو بتاتے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے نا ان کے سردار کہ ہاں بھائی تم ایمان لے کے آ گئے ہو، تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے وہاں پہ جا کے ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے صرف کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہوئے، حقیقت میں تو ہم مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ہم تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے مذاق کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ منافقین کا ایک اور رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری باتوں پہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، بڑی سچ بات کہہ رہے ہو. تو جب اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایکچوئل میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یوں اس طرح سے وہ نقصان پہنچایا کرتے تھے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، دین کو. لیکن ان کا آگے منافقین کا منافقت جو ہے نا اس کا منافقین کا بہت بڑا برا انجام ہے. اور یاد رکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لگتی ہے بٹ پتہ نہیں چلتا کہ ایک بندہ جس سے کافر ہے اس کو تو پتہ ہوتا نا کہ چلے ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتا، اللہ کا انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ کافر ہے. بٹ ایک منافق اللہ کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو مان رہا ہوتا ہے، بیسک عقائد اس کے سارے اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ منافق 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، لیکن دل سے کسی ایک چیز کو بھی مانتا نہ ہو، بس صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. تو یہ منافقین کی جو ٹرم ہے نا اس سے انسان کو خوف بھی آتا ہے کہ یا اللہ بس ہمیں اس منافقت سے بھی بچا لے اور منافقین سے بھی بچا لے، کیونکہ ہم نے منافق کی نشانیاں پڑھنی ہیں. کون ایسا بندہ ہے کہ جو آج کل کے دور میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کون ایسا بندہ ہے جو کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ ہر طرف یہ جھوٹ اور فراڈ اور دوسروں کو دھوکے دینا، اور اس کے بعد یہ وعدے خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، تو اور اس کے بعد بد زبانی، یہ چاروں چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ. اور اگر ان میں سے ایک بھی خصلت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے، وہ منافقین کی خصلت کی کیٹیگری کے اوپر مکمل طور پہ وہ اتر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. کبھی کہ دل کرو نا کہ کسی سے جھوٹ بولے بغیر چل نہیں ہے، وہاں پہ خاموش ہو جایا کریں، چپ ہو جایا کریں. تھوڑی سی بات اگر اس کے اوپر ڈانٹ وغیرہ پڑ جاتی ہے، کوئی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے تو وہ عارضی نقصان ہے. ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پہ نقصان ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس زندگی کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹ نہیں بولنا، اپنی دیواروں کے اوپر لکھنا تو منع ہوتا ہے نا، دیواروں کے اوپر پیجز چپکا لیجیے. اسپیشلی میری ہیبٹ ہے کہ میں نے اپنا ایک بورڈ رکھا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ریمائنڈرز مجھے اپنے آپ کو دینے ہوتے ہیں نا وہ میں وہاں پہ لکھ کے لگا دیتی ہوں. تو اب وہ سارے دیکھ کے تو ہنس بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز. اور میرا بھیا اسپیشلی کہتا رہتا ہے کہ ایک دن میں نے بابا سے بولا کہ مجھے نا اسٹکی نوٹس چاہیے، تو بھیا کہتے ہیں جب لے کے آئے تو کہتے ہیں ہاں بس اب اس کی دیواروں کے اوپر نا اب بس ہر طرف دیواروں کے اوپر یہی لگے ہوں گے. تو ہم نے اپنے کو ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے نا. اب کوئی اور تو آ کے ہمیں ریمائنڈ نہیں کروائے گا، یا پھر میں آپ کو بار بار یہاں پہ بولوں کہ نہیں ہمیں منافق نہیں بننا. ایک جو خود کو ہم ریمائنڈر دیتے ہیں نا، جو بار بار دیکھتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے پڑھی تھی، اس کا انجام یہ ہے، مطلب کہ اگر میں ایسی بن گئی تو میرا انجام بھی یہی ہے، تو میرے ایسے انجام کو کبھی افورڈ نہیں کر سکتی. مجھے تو اگر دنیا میں کوئی اونچی آواز سے بات کری تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، میں رونا شروع کر دیتی ہوں. تو کیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ کو، فرشتوں کی ڈانٹ کو اور
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کو افورڈ کر سکوں، نیور ایور. تو جب انسان ایسے سوچتا ہے نا کہ مجھے تو دنیا کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، تو کیا قبر کی اندھیری جگہ پہ میں کس طرح سے وہاں پہ رہ پاؤں گی؟ پھر اس طرح سے جن لوگوں کو، جیسے ہم سب فیمیلز کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ سانپ وغیرہ یا ایسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، بچھو وغیرہ. تو کیا میں قبر کے سانپ اور قبر کے بچھو پالنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا افورڈ کر سکتی ہوں؟ ان کے ساتھ دن رات گزارنا، وہ تو آخرت کی بلائیں ہیں نا. دنیا والے سانپ تھوڑی نہ ہوں گے کہ کوئی علاج موجود ہو، یا پھر وہ کاٹے تو موت آ جائے، اس کے بعد تو موت بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ریمائنڈر دینے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوف دلانا ہوتا ہے کہ یار کم آؤٹ آف دس. ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے جس حد تک ممکن ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے بچنا ہے. تو آج سے ایک عہد کیجئے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ منافق کی جو 4 نشانیاں پڑی ہیں، ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ بچنے کی کوشش کریے. ریمائنڈر لگا لیجئے کہیں پہ نا، لگا کے وال پیپر پہ لگا دیجئے موبائل کی. اس کے بعد کہیں پہ کوئی اگر بکس آپ روزانہ پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو قرآن مجید کی جہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے سامنے وہاں پہ لگا دیں. یا پھر قرآن مجید کا جو کور ہوتا ہے نا، باڈی، اس کی سائڈ کے اوپر جو اسٹیکی نوٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ لکھ کے چپکا دیں کہ میں نے منافقت سے بچنا ہے. پھر جب آپ کوشش کریں گے 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد، اس کے بعد مکمل یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. پھر جھوٹ سے نفرت ہونے لگے گی. پھر جب ایک جھوٹ بولیں گے نا، جیسے ہوتا ہے سلف صالحین کہتے تھے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے نا، چھوٹا سا گناہ، تو وہ اس کے سر کے اوپر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے. اور جب ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، تو وہ ان کے جس طرح سے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو اڑا دیا، بس ان کو اتنا سا ہی فرق پڑتا ہے اس گناہ سے. تو جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے نا، جب دوبارہ سے اس سے وہ گناہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ یار اتنی محنت سے تمام چیزیں میں نے چھوڑی، دوبارہ سے پڑ گئی ہوں، نہیں مجھے اس چیز سے بچنا ہے. پھر انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اب جب اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. کہ آپ گناہ انسان سے ہو جائے، اس کے اوپر توبہ کرے، تو توبہ کے بعد ایسا ہے کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں. ہمیں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں وہ گناہ کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہم سے وہ مٹا دیا ہو. تو اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتے، خود بھی مایوس نہیں ہوتے. آج کے اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے، اسلام کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.